نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العلي العظيم. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالی ان سے استہزاء فرماتا ہے اپنی شان کے لائق. وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو مہلت دیتا ہے. فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں. اس سے پہلے منافقین کے چوتھے فریب کا ذکر کیا گیا اور اس میں یہ بتلایا گیا کہ منافقین کی جو روش ہے اور ان کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں. اب اس آیت میں ان کی فریب کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی جو مکاریاں ہیں ان کی سزا کا اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے. اور اس آیت کا جو انداز ہے وہ کتنا عمدہ انداز ہے، اور اس طرح کے اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذاتی سے ہوا. اللہ یستہزئ بہم، اللہ اسم وہ ذاتی ہے اور تمام جامع صفات یہ اسم ہے. اللہ کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے جو ذاتی نام ہیں یہ تمام صفات کا جامع ہے. اور اس میں اشارہ کیا گیا اس آیت میں کہ مسلمانوں کو جو منافقین کہتے پھرتے ہیں کہ بے وقوف ہیں اور ہم ان سے دل لگی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ یہ منافقین اس طرح کی بکواس کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو ان کے جواب دینے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی طرف سے جواب دے رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتے ہیں. استہزاء اس کے معنی جاہل بنانے کے اور ذلیل کرنے کے اور دل لگی کرنے کے آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دل لگی کرنے کا ترجمہ کرنا تو مناسب ہے ہی نہیں، اس کے شان کے لائق ہے ہی نہیں. یہاں اس آیت کا ترجمہ کرنے والوں نے سوائے اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باقی جتنے بھی مترجمین ہیں انہوں نے ایسا ترجمہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہاں ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو شان الہی کے بالکل لائق ہی نہیں. یعنی دوسرے ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے دل لگی کرتا ہے، اور بعض نے جو ہے یہ ترجمہ کر ڈالا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ ایسا ترجمہ ہے کہ جو شان الوہیت کے بالکل منافی اور بالکل خلاف ہے. یہ ایسے بازاری الفاظ ہیں کہ جو الوہیت کی شان کے لیے بالکل استعمال کیے ہی نہیں جا سکتے ہیں. ترجمہ کرنا جو ہے وہ بھی قرآن کریم کا یہ ایسا آسان کام نہیں ہے
کہ اردو کی ڈکشنریاں دیکھ لیں، اردو کی لغات دیکھ لیں اور جناب ترجمہ کرنے بیٹھ جائیں، ایسا معاملہ نہیں۔ اور ایسے پیچیدہ مقام پر بہت سنبھلنا اور بڑی احتیاط کا پہلو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور ایسے مقام پر جو ہے سوجھنا اور یہ سوچ پیدا ہونا یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ حصہ ہر ایک کا نہیں کہ ایسی آیت پر آ کر یہ خیال پیدا ہو کہ یہ آیت اس میں کیا ترجمہ کرنا چاہیے اور کیا بن جائے گا، یہ سوچنا چاہیے۔ یہ روشنی انہی کو حاصل ہوتی ہے کہ جن کے دلوں میں نور ایمان جلوہ گر ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ اس مقام پر پہنچ کے ترجمہ کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کی شان سے متعلق جو آیات ہیں یا ایسے الفاظ ہیں، وہاں پر جو ہے صرف ڈکشنری دیکھنے سے کام نہیں چلتا ہے۔ تو بہرحال تو فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جاہل قرار دیتا ہے۔ تو یہ ترجمے ہیں جو شان الہی کے بالکل مناسب ہیں۔ اور دیکھیے استہزاء کے معنی یہ بھی آتے ہیں، اور اس معنی میں یعنی جاہل بنانے کے معنی میں قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے وہ یہی دونوں معنی مناسب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقوں کو جاہل قرار دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل کرتا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ دیکھیے دنیا میں کیسا ذلیل فرمایا کہ کسی طرح سے بھی ان کو عزت نہیں ہے، منافقین کو کوئی جو ہے کسی طرح کی بھی عزت حاصل نہیں ہے۔ اور استقبال کے معنی میں لیے جائیں، یستہزئ کا جو صیغہ ہے اس کے معنی دونوں زمانوں میں کیے جا سکتے ہیں۔ حال کے معنی میں بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے اور استقبال کے معنی میں بھی۔ اور استقبال کے معنی میں یہ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت میں بھی ذلیل کرے گا اور دوزخ میں بھی ذلیل کرے گا، اور اس طرح سے ذلیل فرمائے گا کہ جب کافر جہنم میں چلے جائیں گے تو یہ منافق مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوں گے اس وقت تک۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر تجلی ہوگی، اور وہ تجلی اس طرح کی ہوگی کہ یہ سجدے میں چلے جائیں گے، جتنے بھی مسلمان ہوں گے سب سجدے میں گر جائیں گے، اور منافقین کا عالم یہ ہوگا کہ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی پیٹھ اتنی سخت ہو جائے گی کہ منہ کے بل گر جائیں گے، اوندے ہو کر گر جائیں گے، اور پھر اس طرح سے ان کو کتوں کی طرح گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کہ جس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی ظاہر ہوگی، تجلی الہی کا اظہار ہوگا، ویدعون الی السجود، ان کو سجدے کی دعوت دی جائے گی، ان سے کہا جائے گا کہ سجدہ کرو، فلا یستطیعون، وہ سجدہ کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھیں گے، سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ قیامت میں بھی ذلیل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں بھی ذلیل کرے گا۔ اور تیسرے معنی جو ہے یستہزئ کے یہ بھی ہے کہ اس میں تجدد پیدا ہوتا رہے گا، اور یہاں تجدد کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں منافقین نے تو دنیا ہی میں صرف ایک مرتبہ مذاق کیا، وہ ایک ہی مرتبہ کہلائے گا دنیا میں، لیکن ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ذلیل فرماتا رہے گا، ذلیل کرتا رہے گا۔ قیامت میں یہ ذلیل ہوں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور قبر میں بھی ذلیل ہوں گے،
اور آخرت میں محشر میں بھی یہ ذلیل ہوں گے اور جہنم میں بھی ذلیل ہوتے رہیں گے. تو اس طرح سے ہمیشہ کے لیے یہ ذلیل ہوتے رہیں گے. ان کے لیے کوئی جو ہے وہ عزت اور کوئی ان کے لیے جو ہے اچھا مقام نہیں ہے. تو بس دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ان کو جو ہے سزا دیتا رہے گا اور اس طرح سے یہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون. یمد اس کے معنی آتے ہیں مہلت دینے کے، اور دوسرے معنی اس کے مضبوط کرنے کے بھی آتے ہیں اور بڑھانے کے بھی آتے ہیں، قوی کرنے کے بھی آتے ہیں. اور یہ معنی بھی یہاں پر بن سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یعنی مہلت دے رہا ہے کہ فی الفور ان کی گرفت نہیں ہو رہی ہے. یہ طرح طرح کی حرکتیں کرتے پھرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا مواخذہ نہیں ہو رہا ہے. اس طرح سے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. تو پھر ایک وقت آئے گا تو پھر اس طرح سے ان کی گرفت ہوگی کہ ان کو ہوش بھی نہیں ہوگا، یہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور مضبوط اور قوی کرنے کے معنی میں اس طرح سے ہے کہ دیکھیے دنیا میں یہ پھل پھول رہے ہیں، ان کی اولاد بھی بڑھ رہی ہے، ان کا مال بھی بڑھ رہا ہے، اور اس طرح سے یہ مضبوط بھی ہو رہے ہیں. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم جو ہیں وہ غلطی پر ہوتے تو کیوں جو ہے ہمیں اتنا جو ہے وہ مال و منال ملتا، ہماری اولاد اتنی کیوں ہوتی، ہم ایسے جو ہے کیوں بڑھتے. تو یہ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں. اور فی طغیانہم یعمہون، طغیان یعنی اپنی سرکشی میں یہ بڑھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں مہلت دے رہا ہے اور اسی میں یہ بھٹک بھی رہے ہیں. طغیان کے معنی ہیں کفر و شرک میں حد سے تجاوز کر جانا. طغیان کے معنی ویسے یہاں لغوی جو آتے ہیں لغت میں یعنی بڑھ جانے کے ہیں، حد سے بڑھ جانا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب سیلاب آ جاتا ہے، پانی میں حد سے کثرت ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں طغیانی آ گئی، پانی میں طغیانی آ گئی، یعنی وہ حد سے بڑھ گیا. تو یہاں پر جو ہے ان کا یعنی سرکشی میں بڑھنا مراد ہے. اور یعمہون، یہ یعمہون اس کا جو مادہ ہے جس حرف سے یہ بنا ہے عربی میں وہ ہے امہن. اور عربی میں امہن کے معنی آتے ہیں کہ جو دل کا اندھا ہو، دل سے اندھے ہونے کے آتے ہیں. اور جو آنکھوں سے اندھا ہو اس کو امیون کہتے ہیں، اما کہتے ہیں. تو یہ بدبخت وہ ہیں کہ جو یعنی دل کے بھی اندھے ہیں. اور یہاں معنی جو ہے یعنی بھٹک رہے ہیں. تو جس طرح سے کہ اندھا جو ہے اس کو میدان میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بھٹکتا پھرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ جب کوئی نہ ہو تو وہ اس طرح سے جو ہے حیران اور پریشان پھرتا رہتا ہے، منزل مقصود تک نہیں پہنچتا. تو منافقوں کا بھی یہی حال ہے کہ یہ قرآن کریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہٹ کر دور رہ کر یہ بالکل دنیا میں اندھوں کی طرح حیران اور پریشان پھر رہے ہیں. ان کو منزل مقصود نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ کبھی تو مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، کبھی کافروں کے پاس جاتے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کریں کیا، فیصلہ نہیں کر پاتے. تو اس طرح سے جو ہے یہ فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں کہ کریں کیا. بس بہرحال خلاصہ تفسیر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی طرف سے ان کی ان حرکتوں کا جواب دے رہا ہے. مسلمانوں کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے جو ہے ان کو جواب دے رہا ہے، اس طرح سے ان کو ذلیل و خوار کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے غائبانہ جو ہے وہ تائید ہے اور نصرت اس کی حاصل ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ذلیل ہوتے رہیں گے. کسی موقع پر اور کسی مرحلے پر جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. تو ذلیل و خوار وہی ہوتا ہے کہ جو کامیاب نہ ہو اور منزل مقصود تک جو ہے وہ نہ پہنچ پائے. تو اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق ان سے استہزاء فرماتا ہے. یعنی ان کے مسلمانوں سے جو یہ مذاق کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو اس مذاق کا بدلہ دیتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں
بھٹک رہے ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں، اور ان کو جو ہے یہ سوجھتا نہیں ہے، ان کو جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کریں کیا۔ اور ان کا حال تو یہ ہے بدبختوں کا کہ جب اسلام کے متعلق یہ براہین اور دلائل سنتے ہیں نا تو کہتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں شاید اسلام جو ہے سچا دین ہے، اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں اور کافروں کی حالت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کافر کتنے مالدار ہیں، اور ان کا کتنا مال و منال ہے، ان کی کتنی اولاد ہے، اور ان کے کتنے بچے ہیں، اور کیسے عیش اور جو ہے آرام اور چین اور سکھ اور دکھ میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ اگر ان کا دین یہ کفر جو ہے اگر سچا نہ ہوتا تو پھر کیسے یہ عیش میں رہتے، کیسے جو ہے یہ سکون میں رہتے، کیسے جو ہے یہ سکھ میں رہتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفر جو ہے وہ سچا ہے، اسلام جو ہے سچا نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ کفر کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور اسلام کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے، اور کہتے ہیں کہ اگر جو ہے دین اسلام سچا ہوتا تو دین اسلام کے ماننے والے جو ہیں فقیر کیوں ہوتے، اور یہ جو ہے محتاج اور مفلس کیوں ہوتے، پریشان کیوں ہوتے، مصیبتوں میں گرفتار کیوں ہوتے۔ تو اس سے تو لگتا یہ کہ اسلام جو ہے سچا دین نہیں ہے، تبھی تو اسلام کے پیروکار جو ہیں وہ مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ لیکن یہ بدبخت جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں اور جانتے نہیں ہیں کہ مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ مسلمان اگر مشکل اور پریشانی سے بھی دوچار ہو جائے اور اس پر وہ صبر کرتا رہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، اور اس کا مسلمان شکر ادا کرتا ہے تو شکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ بہت بڑے مرتبے کے حامل ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ مصائب و آلام اور یہ مال و منال، یہ نعمتیں ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق ہیں، اور یہ اس کی نعمت ہیں۔ اس کی طرف سے پریشانی کا لاحق ہونا بھی نعمت ہے کہ اس پر شکر کر کر جو ہے وہ درجے پا لیتے ہیں، اور دولت اگر ملتی ہے اور شکر کی توفیق مل جاتی ہے، شکر ادا کرتے ہیں تو یہ بھی ان کے جو ہے اللہ کے محبوب بن جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن ان بدبختوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ ان کی نظر صرف دنیا پر لگی رہتی ہے، دنیا ہی کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، اور اسی پر جو ہے پھر وہ بہتری اور برائی کا جو ہے وہ میدان سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ فانی ہے، اور مسلمان کی نظر جو ہے وہ باقی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اس طرح کے شریروں سے اور اس طرح کی شرارتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔